السلام علیکم، ویلکم ٹو گھر پلانز۔ میں ہوں منیل اور آج کے ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ڈیزائن ٹپس لے کر آئے ہیں جو کسی بھی کمرے یا گھر کو تھوڑا اور بڑا اور ایک طرح سے گرینڈ لک دینے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ چاہے آپ اپنے چھوٹے فلیٹ یا اپارٹمنٹ کو تھوڑا اور اسپیشیس دکھانا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا کمرہ ہے جو تھوڑا چھوٹا ہے اور آپ کو اس میں ڈیزائن کے تھرو زیادہ جگہ نکالنی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے کھڑکیوں پہ غور کرنا ہے۔ آپ کو اس کمرے یا ایریا کی کھڑکیوں کو سروس کرنا ہے اگر وہ بند ہیں یا کسی وجہ سے آپ نے ان کو بورڈ اپ کر دیا ہے، کیونکہ دن کی روشنی کو اندر لانا بہت ضروری ہے کسی بھی جگہ کو اپ لفٹ کرنے کے لیے۔ اگر پرائیویسی کو مینٹین کرنا ہے آپ نے، تو اس کے لیے آپ شیئر ڈریپس یا بلائنڈز استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پردوں پہ بات کریں تو پردوں کے ڈیزائن سے بھی آپ کا کمرہ بڑا یا چھوٹا لگ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، کرٹن راڈز کو آپ نے ونڈو فریم سے زیادہ چوڑا اور اونچا لگانا ہے، نہ کہ ایگزیکٹلی کھڑکی کے ہائٹ یا وڈتھ پہ۔ آپ کو تھوڑی اسپیس چھوڑ کے راڈ پلیس کرنا ہے سائڈوں میں، اور اس کے ساتھ آج کل جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جو میرے خیال میں آپ کے کمرے کا لک ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے، وہ ہے اگر آپ کرٹن راڈ کو سیلنگ کے تھوڑے نیچے زیادہ ہائٹ پہ لگائیں۔ اس سے آپ کا کمرہ اور کھڑکیاں بھی بڑی لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ پردوں کو تھوڑا سائڈ پہ لگانے سے روشنی بھی کمرے کے اندر زیادہ آتی ہے، اور ہائٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ نے پردوں کو کمپلیٹلی فلور سے سیلنگ تک ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ اس میں کپڑا تھوڑا زیادہ لگتا ہے تو کاسٹ تھوڑی بڑھ جاتی ہے، لیکن اس سے آپ کے کمرے کا لک ٹوٹلی بدل جاتا ہے اور آپ کے کمرے کا امپریشن تھوڑا گرینڈ لگنے لگتا ہے۔ ایڈیشنلی آپ نے زیادہ بڑے یا لاؤڈ پرنٹس نہیں استعمال کرنے، پلین فیبرک ہونا ضروری ہے میرے خیال میں، یا تو چھوٹے ڈیٹیلز والے پرنٹس۔ پھر ہم بات کرتے ہیں فلورنگ پہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہلکے شیڈز کی فلورنگ چننی ہے، جیسے کہ ہلکے شیڈز کی ووڈ کی لیمینیٹ یا ووڈ لک پورسلین ٹائلز، یا ہلکے رنگ کی ماربل ٹائلز۔ کارپیٹ بھی اگر استعمال کرنا ہے کوشش کریں کہ وہ بھی ہلکے رنگوں کا ہو۔ ایسے شیڈز روشنی کو زیادہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور زیادہ ایک کھلا ماحول بناتے ہیں۔ پھر آپ نے بڑے سائز کی ٹائل استعمال کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گراؤٹ کی جو لائنز ہوتی ہیں وہ کم نظر آتی ہیں اور ایک ایون کلیئر سرفیس دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی لیے باتھ رومز کے لیے بھی آج کل ڈیزائنرز بڑی ٹائلز پریفر کرتے ہیں، کیونکہ اس سے باتھ رومز بھی بڑے لگتے ہیں۔ اگر پاسبل ہو تو آپ گلوسی فنشز والی ٹائلز استعمال کریں، باتھ رومز میں نہیں، کیونکہ باتھ روم میں سیفٹی کے لیے میٹ ٹائلز ہی بہتر رہتی ہیں، لیکن ادروائز کسی بھی کمرے کو اگر آپ کو تھوڑا اور سلیک اور بڑا لک دینا ہے تو آپ گلوسی ٹائلز یوز کریں۔ پھر لیمینیٹ کے بھی پلانکس آتے ہیں اور پورسلین ٹائلز بھی آتی ہیں، ان میں بھی شائن فنش والے آپشنز اویلیبل ہیں۔ اوور آل ٹائلز کے سائز پہ اگر ہم بات کریں تو 24x24 انچز بھی آتی ہیں، 36x36 انچز بھی، پھر اور دوسری ریکٹینگل شیپس میں اور پلانکس کے سائز میں 12x24 6x36 وغیرہ آتے ہیں۔ تو جب آپ فلورنگ انسٹال کروا رہے ہیں، آپ اپنے کانٹریکٹرز یا وینڈر سے بولیں کہ وہ آپ کو بڑے سائز کی ٹائلز کے سارے آپشنز دکھائیں۔ نیکسٹ آپ مررز کا استعمال کریں۔ آئینے روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور یہ ایلوژن دیتے ہیں کہ جگہ اور بڑی ہے۔ آپ آئینوں کو کھڑکیوں کے سامنے بھی لگا سکتے ہیں، جہاں سے وہ روشنی کو پکڑ کے ریفلیکٹ کرتے ہیں تاکہ دن کے وقت روشنی اور پھیلے۔ اگر آپ کے کمرے میں الماری ہے، آپ ان کے دروازے یا شٹرز پہ بھی مررز فکس کر سکتے ہیں۔ بیسکلی آپ نے کریٹیولی یہ سوچنا ہے کہ کہاں کہاں آپ آئینے فکس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے کمرے کا لک اور انہانس ہو۔ اور اگر ڈیکوریٹو مررز لگانے ہیں، آپ کوشش کریں کہ سمپل بارڈرز والے آئینے چوز کریں، نہ کہ بہت ہی ہیوی کارونگ اور فریمز والے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ملٹی فنکشنل فرنیچر کا استعمال۔ ایسے فرنیچر پیسز چنیں جو ملٹی پرپس ہوں، جن کے اندر سٹوریج بلٹ ان ہو۔ فار ایگزامپل کاؤچ بیڈ یا آٹومنز جو سٹوریج بھی آفر کرتے ہیں۔ یہ بیسکلی اور سٹوریج فرنیچر کی ضرورت کم کرتے ہیں کیونکہ ان میں سٹوریج بلٹ ان ہوتی ہے۔ نیکسٹ آپ کچھ ایریاز میں اوپن اور لیگی ڈیزائنز پک کریں۔ اس کا مطلب ہے کھلے بیسز یا لیگز والے فرنیچر۔ یہ بیسکلی جگہ کو اور کھلا امپریشن دیتے ہیں کیونکہ زمین اور کمرے کا نیچے کا حصہ کلیئر نظر آتا ہے۔ پھر آپ بڑے بک شیلفز یا کیبنٹس کے بجائے فلوٹنگ شیلفز کا استعمال کریں۔ یہ ایک ہلکا پن اور کھلا پن کا ماحول بناتے ہیں تاکہ فلور سپیس کلیئر رہے اور زیادہ کنزیوم نہ ہو۔
پھر شیلفز پہ جب آپ ایکسیسریز لگاتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ ہر شیلف کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ جگہیں آپ خالی چھوڑ دیں تو یہ کم کلٹرڈ دکھیں گی اور اس سے نیچرلی آپ کا کمرہ تھوڑا اور صاف اور آرگنائز لگنے لگے گا. ان کو کہتے ہیں نیگیٹو اسپیسز، جو کمرے میں کچھ کھلی جگہیں چھوڑی جاتی ہیں، اور یہ ایک کمرے کو صاف اور کھلا محسوس کروانے میں بہت ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ورٹیکل لائنز اور اسٹرائپس. ورٹیکل لائنز آنکھوں کو اپورڈز یعنی اوپر پل کرتی ہیں، جس سے ایک ہائٹ کا ایلوژن بنتا ہے. تو کوئی بھی ورٹیکل پیٹرنز یا اسٹرائپس کے وال پینلز، وال پیپرز اور کرٹن فیبرکس کا استعمال کر کے آپ کمرے کی ہائٹ کو زیادہ دکھا سکتے ہیں. نیکسٹ ویری امپورٹنٹلی ہے لائٹنگ. لائٹنگ کے مختلف طریقوں کا استعمال آپ نے کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں لیئرڈ لائٹنگ. ٹاسک، ایمبینٹ اور ایکسن لائٹنگ کا مکس آپ نے ڈیزائن کرنا ہے. فرسٹلی آپ نے بہت تیز اوور ہیڈ لائٹنگ کو ٹوٹلی اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ اس سے عجیب شیڈوز پڑتے ہیں اور کمرہ یونیفارملی لائٹ نہیں ہوتا. تو بہتر ہے کہ آپ اگر سیلنگ ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ کارنرز پہ سافٹ پیلمٹ لائٹنگ لگائیں، سیلنگ کے سینٹر میں کچھ ڈاؤن لائٹس لگائیں اور پھر فلور لیمپس کا ضرور استعمال کریں. آپ کمرے کے کچھ فیچرز کو لائٹنگ سے اور انہانس کر سکتے ہیں، جیسے کہ شیلفز میں اسٹرپ لائٹس لگا دیں یا پینٹنگز کے اوپر گیلری لائٹس. تو یہ تھے کچھ کوئک ٹپس کسی بھی کمرے کو تھوڑا اور بڑا اور آرگنائز اور ماڈرن لک دینے کے لیے. اگر آپ کو اسی طرح اور ڈیزائن ٹپس کسی بھی اور ٹاپک کے اوپر معلومات چاہیے تو پلیز کیپ واچنگ اور ہمیں کامنٹس میں ضرور اور ٹاپکس کے سجیشنز دیجیے. میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.